ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جامنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام
ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوں سے طینت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، آل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدیٰ، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب تمیز خدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و عود پر درود، حق گزاران بیت پہ لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، اور جس نام پر کانفرنس منعقد ہے، غوث اعظم امام التقا کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ زور لاؤ بھائی، شیرو زور لاؤ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ امام حسین فرماندے ہیں، مینوں میرے ابا جی مولا علی نے دسیا کہ حضور نے وقت دی 3 تقسیماں کیتیاں، ایک حضور نے جڑا ذاتی وقت رکھیا سی نا، وہ بھی حضور نے امت نو دے دیتا سی، کیا امت ہاتھ چکن تو بیزار ہے؟ تاکہ پتہ تو لگے نا سیاسی نعرہ لگیا،
غازی تنویر قادری صاحب نو ملاقات کرن گیا علامہ ساجد صاحب نے مینوں رستے وچ فون کیتا، میں پنڈی بٹیاں تو واپس آ رہا عشاء تو مغرب تو بعد، وہ کہندے نے غازی صاحب دی 2 دن پہلے میں ملاقات کرن گیا تے غازی صاحب پہلے نالوں دگنے صحت مندن تے مینوں بھائی ہس کے کہندے نے بابا کی کہندا پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، کہندے نے اس گل تو بڑے ہسدے تے کہندے مینوں بار بار میرے کو سندے سن بابا کہندا کی وے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، اے نعرہ سیاسی نہیں ہے، پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ بالکل ہاں جی غازی تنویر بھی اندر لذت لیندا کہندا بابا کہندا کی وے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ حضور دی امت جاگ پئی اپنے محبوب نال وفا کرن واسطے جاگ پئی، انہاں نوں ہور کوئی نعرہ چنگا ہی نہیں لگدا، کوئی مرے کوئی جیوے، مولی خادم 1000 واری مرے جیوے آوے نہ آوے، شیر آوے گدڑ آوے، اے سارے گئے نعرے مک تے ہن سارے نوں درد اٹھے بھئی ساڈے نعرے مکے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ ہاں اے ول کر کے غازی تنویر اندر لذت لیندا، او کہندا مینوں مڑ سناندا سی پھر ہسدا سی کہندا واہ، کہندا پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، اسی تے نہ کسی نوں ماریا نہ گال کڈی، اے کیویں نعرہ سیاسی ہو گیا؟ اس تو بڑا تو مذہبی نعرہ ہی کوئی نہیں جے ہر باری اعلان ہوتا حضور میں بھی حاضر، میرے بچے بھی حاضر، میرا سب کچھ قربان ہونے واسطے حاضر۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بندہ گو نالوں بھی بھڑا ہوئے، گو بھی لبیک دے نعرے لاوے تے کہندے یہ سیاسی نعرہ، میں کہ تو گو نالوں بھی بھڑا ہو۔ حضور کو گو شکار کر کے لے آئے، حضور نے فرمایا بھائی انہیں کہا جی اے کوے، تے حضور نے فرمایا یا دبو، دبو عربی گو نو کہنے، تسی لاہوری سمجھ دے ہو گو کے کوئی نہیں تسی پڑھ لکھ گئے ہو نہ ہونا، اس واسطے کہ جیڑی سوسائٹی بن دی یہاں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا، دس آئے تینوں رب پیسے نہ ہی دیندا تو چنگا نہیں سی، ایک کیڑی تو مسجد بنائی جیتے درود و سلام نہیں پڑھیا جاندا، تو ایڈا پیسے تیرے کو حضور دی وجہ تو آئے تے تو درود پڑھنا چھڑ گیا، اتنے محفل میلاد نہیں ہوندی جی، کیوں جی سوسائٹی دی بس تے سوسائٹی مسلمان نہیں رہندے، جنہوں نے اپنے نبی دی قدر کوئی نہیں، انہاں ماں پیو نہیں کی قدر کرنی، اپنے بچے نو سبق پڑھائے کرو پترا، جدوں حضور دی گل آوے پھر گل مک جانی کائنات۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک دا ساتھ دیو۔ ہاں حضرت عثمان غنی فرما جدوں بھی قبر ویکھدے سن نہ رو پیندے سن، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ صحابہ کہندے نے انہوں نے اپنی داڑھی رو رو کے آنسو نہ تر کر لیندے سن، تے صحابہ نے کیا قیل لہ تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، انہاں کہا جناب اسی جنت دوزخ دا ذکر کردے اسی کدی نہیں روئے، جدوں بھی تسی قبر ویکھ دو اتنا روندے ہو؟ فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان القبر اول منزل من منازل الآخرۃ وان نجا فما بعدہ ایسر منہ وان لم ینجو فما بعدہ اشد منہ، قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ۔ اے پوری حدیث پاک چھوڑ جی، میں ابتدا تو نہیں پڑھی، عثمان غنی اذا وقف علی قبر فبکا، جدوں بھی قبر تے کھڑے ہوندے سن زاروں قطار روندے، فرمایا جی کیوں رونے ہو؟ فرمایا میں رسول اللہ نے سنیا فرماندیاں سنیا کہ قبر آخرت دی منازل جو پہلی منزل ہے، جیڑا اتھوں بچیا پھر اگے آسانی، جیڑا ایتھے پھس گیا انہیں پھر پھسے ہی رہنا ہے۔ آگے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، حضور نے فرمایا میں جیڑا بھی منظر ویکھیا نا سب تو خوفناک منظر میں قبر دا ہی ویکھیا۔ ایتھے نعرہ پکا لو حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، ہاں جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے، اور حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اتھے آنا نہیں مڑ کے کسے نے، آنا اتھے رسول اللہ سی، تو ہم اے پٹی پڑھا رہے ہیں اتنا سبق کو فرشتے جدوں آ کے پوچھنا تے کہو ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا، بس اتنی بات، ہاں جی بس اتنی بات۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا
ہاتھ ختم ہو گئے نا نعرے نات میرے کدوں دے ختم ہو چکے ہوں دے. ہاں جی اے لاہوروں پنڈی تک میں نعرے لائے, پنڈیوں پھر لاہور, پھر 2 باری اسی گئے تے میں کنٹینر تے بہ کے انج لائے, میرے ہاتھ کدے نہیں تھکے تے تہاڈے پتہ نہیں تیسری باری تھک جاندے. یہ ہاتھ تھکنے انج ہی اج تے سبق پکاؤ نا. جدو پھر قبر وچ حضور تشریف لیان تے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا منظر مزہ. ہاں اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا او جو آ گیا تے میں دس دیاں گا. اتنا سبق پکا کے جانا ہے. لبیک دے نعرے حضور فرماؤ اے تے اپنے ہی اینو جان دو, اے تے اپنے ہی اینو اپنے ہی جان. اسی تانوں کدھر لے جا رہے ہیں تے لوگاں دی تسی گلاں سن کے ساڈے خلاف گلاں کرنے ہو. تہاڈے پتراں نو اسی افہیم تے لایا, تہاڈے پتراں نو فلماں تے لایا. خدا دا تسی تے تہاڈیاں نسلاں وی قیامت تک لبیک دا شکریہ نہیں ادا کر سکدی. ہاں جی اسی اتنا سبق پڑھا دیتا نوجواناں نو, قیامت والے دن جدو تو بغیر ویکھے تو انج کر دینا تو قیامت نو جدو اعلان ہونا ہے اب حضور تشریف لانے والے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک. قیامت دا منظر حضور نے خود بیان کیتا. چلے تسی کنا پیچھے لگے پھر دیو. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. حضور توجہ بچو, حضور فرماتے ہیں سب تو پہلے قبر انور تو میں باہر آنا ہے. کیوں جی؟ حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوگی نا, حضور فرماتے ہیں قیادت ہونی میری. کیوں جی؟ علامہ اس دن پھر چس نہیں آ جانی. جڑے آج یوں یوں کر دینا انہاں دی زبانہ اس دن بند ہو جانی. جس طرح یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت والے دن کافراں تے مومناں دا رب نے فرق قرآن وچ بیان کیتا. فرمایا کیا کافراں تے مومناں دی پہچان کیویں ہونی؟ سارے معاشر والے نو حکم ہونا اللہ نو سجدہ کرو, مسلمان جھک جانے تے جڑے کافر ہیں انہاں دی لک وچ سریا پی جانا ہے, وہ جھک ہی نہیں سکن گے. ہاں جی او دن انہاں دی لک انج ہی کھڑا رہنا ہے. تے جلیو جڑے قیامت والے دن جدو آواز آنی ہاں جی حضور دے وفادار انج ہو جان تے لبیک کہندے اسی انج نہیں ہو جانا. ختم نبوت تے ناموس رسالت تے غدار ذرا انج ہو جان. آج یہ نعرہ لاؤ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. ہاں جی وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا. حضور نے فرمایا سارے انبیاء اور رسل تے سارے آل معاشر چپ ہون گے, اللہ دے سامنے گل کوئی نہیں کرے گا. حضور فرماندے میں او دن رب نال لمبی گل کراں اور تو آیا نہ در تے جنا گل کرنی تیری اج تو چپ ہے انہاں دے بارے. گل جی کرنے والی کسی دے این جناب کان میرے جے ایک مولوی 2 لفظ پڑھ کے چٹی داڑھی کر کے انہیں حضور دیاں شانہ حد بندیاں کرنیاں. نا تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم اور تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. یو سراہ رویلا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی, اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ, اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. ادھی راتی تو 2 بجنے والے تسی بیٹھے ہو میں بھی آ گیا, کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں, تہاڈے چہرے بھی جناب چمک رہا ہے, میں بھی کتا پاک رسول اللہ دا آ گیا. اے مقصد کے وے ساری محنت دا علامہ صاحب لوگاں 1000 روپے لائے اوتھوں تو پھول لینا سٹنے شروع کیتے. اے ساری محنت دا مقصد کے وے تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. تسی میں کہ کام کیتا سنو ذرا امام حسن کی فرماندے کہ میرے نانا جان کیویں زندگی گزاری. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجہ یفتتح الکلام ویختمه باشداقی وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامه فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا
غیر انہ لم یکن یضم زواقا ولا یمضح ولا تغضبہ الدنیا ولا ما کان لہا فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه الجل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. لو جی امام حسن فرماندے ساری زندگی میرے نانا جان پریشان رہن ایتھے تو پیو ہوئے تو میں لوگوں نو ہسدیاں ویکھیا میت پیو دی بھی پئی ہوئے تو لوگ ہس رہے ہوندے پینٹا چ ہاتھ پا کے کیوں جی میں تو مرنا نہیں شاید بڈھا ہی مریا میں لوگوں نو ہسدیاں قبرستان وچ ویکھیا تے کان رسول اللہ متواصل الاحزان فرماندے میرے نانا جان ہمیشہ ہی پریشان رہے کیوں رہے تہاڈی میری وجہ کہ میری امت کا کیا بنے گا. آج امت انگوٹھے چومن تو بیزار ہے مولانا پیسے سارا دن غلے چ چک دے انہاں دے ہاتھ نہیں تھک دے کدی انہاں نو شرم نہیں آئی جھوٹ بول دین پیسے قسماں کھا کے مال بیچ دین لوگ اور غلط پیسہ کما کے لوگ حج عمرے تے چلے جان دین انہاں نو شرم صرف انگوٹھے چومن تے آندی دلیل پوچھ دین حرام سود کھا کے لوگاں نو کتنا بڑا جرم ہے سود کھانا کدی کسی نے 72 سال سوچا کم از کم مولانا گناہ کے وے سود دا 70 واری اپنی ماں نال بدکاری کرنی ہے ساری دنیا قیامت وچ ہوش نال ہوئے گی. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا. یہ قرآن دی نص ہے قیامت والے دن سارے نو ہوش ہوئے گی سودی کاروبار کرنے والے سود کھانے والے جھلے ہون گے معاشری جی دھکے کھا رہے ہون گے کوئی ادھر دھکا ادھر مارے گا لوگ کہن گے اے وہ بندہ ہے جڑا دنیا تے سود کھاندا سی دین دا کوئی کام نہیں کرنا صرف پتراں دے ویاہ کرنے تے کوٹھیاں بنانیاں کیوں جی ام المومنین کی فرمانیاں حضور دے گھر بستر بچھے ہوئے سی تے او دے وچ جڑا تلائی ہے نا گدا او دے وچ کھجور دی چھال بھری ہوئی سی ایک انصاریہ عورت آئیاں انہاں کہا حضور اے تے سامنے انس بن مالک کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی ما مسست خزن ولا حریرن ولا شیئن کان الین من کف رسول اللہ فرمایا میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی نہ میں کوئی ریشم ہو جا نرم ویکھیا نہ کائنات دا کوئی اور کپڑا نرم ویکھیا جڑا حضور دے بدن تے جسم نال تے ہتھیلی نالوں نرم ہو اتنا نازک اور نرم آپ دا جسم مبارک تے حضور سوندے کدے تے سن چٹائی نہیں مولانا او گدا جڑا سی اسی تو روئی پانے نا او دے وچ کھجور دے پتے بھرے ہوئے سن. آج 20 قسم دے کھانے کھا کے لوگ دین ہوتے تنقید کر رہے ہیں تو دین نو دتا کیوے مولی خادم دین نو تو تساں کی دتا ہے سوائے بدنامی تو یہودیاں دا دین 2 باری منسوخ ہویا عیسائیاں دا 1 باری حضور آ گئے انہوں نے اپنے دین ہوتے فخر ہے جتھے بہ جان گے مجھے تو شرم آتی ہے مسلمان کہلاتی ہمیں تو شرم آتی ہے یہ مسلمان تے بننا مسلمان تینوں کنے روکیا تو ہی تو بدنامی کرائی اسلام دی. امام محمد نو ویکھ کے یہودی کہندے سن غلام محمد اے ہو جا تے آقا محمد کے ہو جا بدنامی تساں کرائی دین دی تے گلاں مڑ کے دین دے خلاف تساں کر دیو. اپنے ملک تسی 72 سال سود ختم نہیں کر سکتے ایسی کھڑے ہوئے اے مولوی ان کدھر آ گئے ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے اے مولوی پیسے کھا گئے اے مولوی نو فلان ہو گیا اے 22 کروڑ کھا گئے اے فلان ہو گیا انہوں نے ایجنسیاں نے کھڑا کیتا 100 تسی ساڈے خلاف گلاں کیتیاں تانوں خوف خدا کد نہیں آیا کہ حضور دے سامنے پیش ہونا ایک دن یا تا 2 سال 1 مہینہ تے 11 دن ہو گئے مولانا فیض آباد دے مسئلے نو کوئی 1 روپیہ ساڑھے تے ثابت کر سکیا 15 لاشاں اساں اٹھائیاں نوجوان اساں شہید کروائے عالم اساں تے شیخ الحدیث اساں شہید کرائے 12000 گولیاں اساں جلیاں فیض آباد شیل اساں جلے ٹھنڈیاں واواں مری دیاں کنٹینر دے ٹائراں نال اسی ستے رہے تسی گھر ہیٹر وچ سو کے گلاں ساڑے خلاف کر دیو جے دا منہ جناب چکے جی مولوی وک گئے جی اور مولویاں نو ایجنسیاں تیار کیتا دسو نا جڑے ایجنسیاں تیار کر دین معذور بندے نو 6 مہینے جیل وچ رکھ دین جڑے ایجنسیاں دے ٹاؤٹ ہوندے وہ تے دوسرے دن باہر آ جاندے انہاں نو کون پکڑدا ہے وہ تے انہاں دے اعلی کار ہوندے جڑے محمد عربی دے غلام محمد تکلیفاں وہی جھلدے توجہ میں گل ایسے بندے نہ میری گفتگو ہی کدی نہیں ہوئی جنہوں نے اجے تک نہ پیو نو سمجھ آیا دین نہ دادے نو آیا
نہ گھر دین دی کدی گل کیتی. او چھڈو جی ایویں مولوی لگے رہندے دین جین جڑا او تے اخلاق نال پھیلیا. جاؤ نہ مودی نو اخلاق سکھاؤ, ساڈیاں کڑیاں چک کے نہ لے جا. جاؤ مودی نو جا کے اخلاق سکھاؤ. جاؤ ٹرمپ نو تے جا کے جناب او روسی صدر تے چائنا دے انہاں غلیظاں نو 20 لاکھ مسلمان چائنا وچ اس ویلے قید وچ 20 لاکھ مسلمان اتنے قید وچ تے اور جڑی اتنے چائنا گلاں ہو رہی تے بچے بیٹھے میں دستا کوئی نہیں جڑے مسلمانوں بیٹیاں نالوں کر دے. چائنا سب سے بڑا دوست ہے ان کا. اللہ رسول دا منکر انہاں دا یار کتھوں بن گیا مولانا. ایتھے جناب چائنا بڑی ہماری تاریخی دوستی ہے. دسو نا او 20 لاکھ مسلمانوں دا جرم کیویں تہاڈا یار ہے چائنا, اور کی جرم ہے انہاں دا؟ اے جرم ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے. صرف روٹی دی خاطر ہے مسلمان, بس روٹی دی خاطر زندہ ہے. جتھے نو 4 روپے لب جان جناب دا دین بھی ہوئے تے ایمان بھی ہوئے تے سب کچھ عزت بھی ہوئے. انہاں کدی نہیں سوچا یار جے صحابہ دین واسطے ایڈے بڑے بڑے کام کیتے انہاں دے ٹکڑے ہوئے. ہاں جی, جے صحابہ جے رسول اللہ نو لوگ آئے تھے پتھر مارے, تینوں مینوں کیوں نہیں مردے؟ اس واسطے کہ حق گل کدی کیتی ہی نہیں. جدوں ویکھیا جناب وہ جڑا آیا آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے. کیوں نہیں دین نال تسی کھڑے ہوندے؟ یا تے ساڈی کوئی غداری ثابت کرو. اساں کانڈ لگن دتی کسے نو. اتنے تو کہندے سن سانو راتوں رات نس جاؤ بچاؤ جانا. میں آکھا نہیں ہونی تے چس نہیں. کیوں جی پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور, نالے چور تے نالے چتر. میری والدہ مینوں میرے بھائی نے کوئی گل کیتی نا تے مینوں میری والدہ کہندے سن پترا اور اٹھ تے رونے بلا بورے کیوں رونے. یہ تانوں سمجھ نہیں آنی یہ گل. ہاں کیوں جی مینوں فرماندے سن اوے تو تے چلو اینو کی ہویا, اٹھ تے رونے بلا بورے کیوں رونے. اٹھ تے جاندے ہو نا انہاں اوتے بورے رکھ دے نا سامان وچ, بورے وچ سامان پایا ہوندا تے فرمایا اٹھ تے رونے بھلا بورے کیوں رونے. بورے تاں رونے جی سانو چلن لگیاں ٹکر لگی دیوار دی جڑے اتنے سن اٹھ دے تے بھلا اٹھ کیوں نہ روئے جڑے بورے چکی آندے سن. کیوں جی اٹھ تے رونے بھلا بورے کیوں رونے, یعنی جی سانو چلن لگیاں تے جڑا ایڈا وزن چکی آندے انہاں نوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تسی گھر ستیا ستیا تانوں بڑی تکلیف ہو گئی تے جنہاں تے 12,000 شیل کھادے. کیوں جی ٹھڈیاں واواں اتنے جلیاں اسی کوئی نہ. تسی کیڑی گل تو پہ روندے ہو ساڈے خلاف؟ مہنگائی اسی کیتی, اسی تو لاہور ایڈی وڈی کانفرنس کی چندے دا اعلان کیتا ہے جی. کسی کو دروازے تے گیا, اسی کوئی گلی گلی پھریا نہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ایسے بندے نہ میری گفتگو ہی کدی نہیں ہوئی جنہوں نے اجے تک نہ پیو نو سمجھ آیا دین, نہ دادے نو آیا, نہ گھر دین دی کدی گل کیتی. او چھڈو جی ایویں مولوی لگے رہندے دین جین جڑا او تے اخلاق نال پھیلیا. جاؤ نہ مودی نو اخلاق سکھاؤ, ساڈیاں کڑیاں چک کے نہ لے جا. جاؤ مودی نو جا کے اخلاق سکھاؤ. جاؤ ٹرمپ نو تے جا کے جناب وہ روسی صدر تے چائنا دے انہاں غلیظاں نو 20 لاکھ مسلمان چائنا وچ اس ویلے قید وچ 20 لاکھ مسلمان اتنے قید وچ تے اور جڑی اتنے چائنا گلاں ہو رہی تے بچے بیٹھے میں دستا کوئی نہیں جڑے مسلمانوں بیٹیاں نالوں کر دے. چائنا سب سے بڑا دوست ہے ان کا. اللہ رسول دا منکر انہاں دا یار کتھوں بن گیا مولانا. ایتھے جناب چائنا بڑی ہماری تاریخی دوستی ہے. دسو نا او 20 لاکھ مسلمانوں دا جرم کیویں تہاڈا یار ہے چائنا, اور کی جرم ہے انہاں دا؟ اے جرم ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے. صرف روٹی دی خاطر ہے مسلمان, بس روٹی دی خاطر زندہ ہے. جتھے نو 4 روپے لب جان جناب دا دین بھی ہوئے تے ایمان بھی ہوئے تے سب کچھ عزت بھی ہوئے. انہاں کدی نہیں سوچا یار جے صحابہ دین واسطے ایڈے بڑے بڑے کام کیتے انہاں دے ٹکڑے ہوئے. ہاں جی, جے صحابہ جے رسول اللہ نو لوگ آئے تھے پتھر مارے, تینوں مینوں کیوں نہیں مردے؟ اس واسطے کہ حق گل کدی کیتی ہی نہیں. جدوں ویکھیا جناب وہ جڑا آیا آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے. کیوں نہیں دین نال تسی کھڑے ہوندے؟ یا تے ساڈی کوئی غداری ثابت کرو. اساں کانڈ لگن دتی کسے نو. اتنے تو کہندے سن سانو راتوں رات نس جاؤ بچاؤ جانا. میں آکھا نہیں ہونی تے چس نہیں. کیوں جی پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور, نالے چور تے نالے چتر. میری والدہ مینوں میرے بھائی نے کوئی گل کیتی نا تے مینوں میری والدہ کہندے سن پترا اور اٹھ تے رونے بلا بورے کیوں رونے. یہ تانوں سمجھ نہیں آنی یہ گل. ہاں کیوں جی مینوں فرماندے سن اوے تو تے چلو اینو کی ہویا, اٹھ تے رونے بلا بورے کیوں رونے. اٹھ تے جاندے ہو نا انہاں اوتے بورے رکھ دے نا سامان وچ, بورے وچ سامان پایا ہوندا تے فرمایا اٹھ تے رونے بھلا بورے کیوں رونے. بورے تاں رونے جی سانو چلن لگیاں ٹکر لگی دیوار دی
جڑے اتنے سن اٹھ دے تے بلا اٹھ کیوں نہ روئے جڑے بورے چکی آندے سن؟ کیوں جی اٹھ تے رونے بلا بورے کیوں رونے؟ جانی جی سانو چلن لگیاں تے جڑا ایڈا وزن چکی آندے انہاں نوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تسی گھراں ستیا ستیا تانوں بڑی تکلیف ہو گئی تے جنہاں تے 12,000 شیل کھادے، کیوں جی ٹھڈیاں واواں اتنے جلیاں اسی کوئی نہ، تسی کیڑی گل تو پہ روندے ہو ساڈے خلاف؟ مہنگائی اسی کیتی، اسی تے لاہور وچ ایڈی وڈی کانفرنس کیتی، چندے دا اعلان کیتا ہے جی، کسی کو دروازے تے گیا، اسی کوئی گلی گلی پھریا، نہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اسی الیکشن بھی بغیر چندے تو لڑیا، یہی تو دردن پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، کروڑا روپے لوگ اپنی پارٹی انہاں کو جناب فنڈ لیندے سن، پورے پاکستان 560 بندہ سی کھڑا کیتا، میں 1 روپے بھی کسی کو نہیں لیا، پارٹی فنڈ بھی نہیں لیا، شاہ جی لیا اور تے کیڑے ایم پی ایم این بیٹھے، انہاں کا اسی روپیہ بھی کدی کسی، ہاں جی جناب تسی ایم این اے ناروال او دے احسن اقبال دے مقابلے چ کھڑے ہوئے، دسو جی روپیہ لیا، میں تے انہاں کو روٹی کھانے دا ہی روادار کوئی نہیں، بیٹھو اے تبدیلی سی، اے تبدیلی نہیں کہ بندہ 300 کنال دے محلے چ رہندا ہوئے تے کہے جی میں غریبوں کی باتیں کرتا ہوں، غریباں دی گل میں کر سکدا جڑا 20 سال ہوئے نے کمرے وچ رہ رہا، ہاں جی میں گل کر سکنا غریب دی، 300 کنال وچ محلہ رہن والا انہوں کی پتہ ہے فٹ پاتھ تے جڑا ستا ہو رات دی کیویں گزری، یا جہدے کول پیسے نہیں سن پنڈوں پیو چک کے لیا بیمار، جدو ہسپتال دے دروازے تے پہنچا ڈاکٹر نے کہا اتنے 1000 پیسہ چاہیے، وہ کہندا اتنے 1000 ہوندے تے میں غریب ہوندا، انہوں نے کہا نہیں تو پھر وہ اپنا پیو پھر بیمار چک کے لے گیا، انہوں کی پتہ ہے غربت کس چیز دا نام ہے، تسی مڑ کے پھر ساڈے خلاف گلاں کرتے ہو، میں راتی 2 بجے بیٹھ کے لوگوں نہیں ملتے جی، مسیتی عام ملتا، کوئی سیکٹری نہیں رکھیا بھائی سیکٹری درمیان گڑبڑ کر دے کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں، حضرت کیلولہ کر رہے ہیں، حضرت روٹی کھا رہے ہیں، حضرت فلاح کر رہے ہیں، جڑا غریبو ملتان تو آیا مینوں ملن، وہ تو گیا انہیں کہا انہیں کی دین مصطفیٰ لیانا ہے، گل تو انجے حضرت عدی بن حاتم تائی دے پتر ایک کہنے سن میں پکا وعدہ کیتا سی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا، اور میں گھوڑے تے اٹھ تیار رکھے ہوئے سن اس علاقے صحابہ دے جھنڈے آون تے میں دسنا میں نس جاواں گا ملک شام، جدو صحابہ دے گھوڑے اس علاقے گئے وہ گھوڑے تے سوار ہو کے نس گئے ملک شام، جدو رسول اللہ دے قید ہو گئی حاتم تائی دی دھی قید ہو کے حضور دے سامنے آ گئی، جدو رسول اللہ دے سامنے آئی تو فرمایا تو کون ہے کڑیے؟ میں کہا جی میں تو حاتم تائی دی دھی ہاں، اقبال کہندا دخ ترک را چو نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید، اقبال کہندا جدو حضور نے ننگے سر ویکھیا نا حاتم تائی دی دھی نوں تے یا ایھا المزمل تے یا ایھا المدثر والی چادر حضور نے موڈے تو لا کے دے سر تے دے دی، اے تے گلاں کرن والی، پھر حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ ساڈی کڑی 86 سال قید وچ رکھی ہوئی انہوں نے، اسلام کی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، اور کدی تسی امریکیاں نال گل نہیں کیتی او کڑی ساڈی کیتا کہ وے اور کی کیتا ہے ساڈی کڑی نے، تسی 86 سال قید سنائی، او سانو کہندے نے اپنے نبی دی عزت دا قانون ختم کرو، اور تساں ساڈی کڑی نو کس 18 سال ہو گئے نافیہ صدیقی نو امریکی جیل، میں جیل خود رہ کے آیا، اور ہر روز امریکی انہوں تانا دین دین سویرے دروازہ کھول کے، راتی محمد بن قاسم نہیں سی آئے تین چھڑان، یہ دی ماں نے میں نے دسی گا، تسی تے میں کی کر رہا ہے کدی نہ لیا کسی عافیہ صدیقی، پھر حضور دی خواب چاہے وہ دی ماں نے میں نے دسیا، جدوں گھبرا گئی ظاہر بات ہے اگر اتنے وہ گل کر دیں دی اسلام دے بارے یا پھر اتنے کوئی معذرت نامہ لکھ دے وے کہ میں میرا کوئی نہیں تو پھر کی بنا، حضور پھر وہ خواب چاہے تو حضور نے انہوں تسلی دیتی، انہوں نے کہا ہون حضور کوئی پرواہ نہیں، کیوں جی 18 سال اتنے 8 دن مولوی نہیں کٹ سکے لبیک والے جڑے نسن وچوں جڑے کہتے ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں، ساری زندگی نبی دے دین دا کھادا تے جدو اوکھا ویلا آیا 4 دن تو جی نہیں ساڈا لبیک نال تعلق ہی کوئی نہیں، بس بھائی اتنا عشق رسول سی، ایویں جھوٹ مارے نے 72 سال غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تو پتہ نہیں کتنے کھڑی، وہ تو قسمت والے نو آنی، تو ہتھ کھڑی نہ برداشت کر سکیا، کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اور روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، حضور دے نام ایک ہتھ کھڑی نہ لوا سکے، ہم جی عشق رسول ہیں جی، ہم نے بڑا کی عشق رسول ہے، میں مجھے پڑھا اصل کوئی نہیں،
میں بڑا تلاش کیتا میں لبیا ہی عشق رسول کوئی نہیں جہدے وچ بدر بھی نہ ہوئے تے احد بھی نہ ہوئے تے خندق بھی نہ ہوئے تے مریسی بھی نہ ہوئے تے مستلق بھی نہ ہوئے تے ذی قرد بھی نہ ہوئے تے تبوک بھی نہ ہوئے تے سارا پھر ہوئے اسلام تے کربلا بھی نہ ہوئے یرموک بھی نہ ہوئے قادسیہ بھی نہ ہوئے صلاح الدین بھی نہ ہوئے نور الدین بھی نہ ہوئے شہاب الدین بھی نہ ہوئے محمود غزنوی نہ ہوئے مجدد الفسانی بھی نہ ہون اعلیٰ حضرت بھی نہ ہون. میں تے دین پڑھیا کوئی یہ سارے شیر تے دین والے مڑ کے لاہوریا ایک گل ہے لاہوریا نے ایک لاہوریا واسطے تے ایک بڑا عجیب ٹیکا ہے بدنامی دا کہ کیڑا بلا انہاں پریشان ہو جانا انہاں کدی بھی یہ گل نہیں کیتی کسی محفل وچ بھائی دسو جی رنجیت سنگھ نے کیڑا کارنامہ ہے جڑا انہاں قلعے وچ او دا جناب مجسمہ بنا کے گھوڑے تے بٹھا کے نال تلوار لٹکا کے رنجیت سنگھ دا انہاں اوتھے قلعے وچ جناب انہاں دا مجسمہ بنا کے لایا. دسو دی کیڑیاں خدمات ہیں اودیاں اے خدمات ہیں انہیں بادشاہی مسجد نو استقبال بنایا انہیں سنہری مسجد نو استقبال بنایا انہیں شرف النساء اور گورنر عبدالصمد دی دھی دی قبر کھود کے تے تلوار تے قرآن اتھو کٹ کے لے گیا. ایتھے پھر اقبال رویا اور کہنے لگا خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد. اقبال کہندا او دن مسلمانی مر گئی سی جدوں مسلماناں دے دھی دی قبر کھود کے تے رنجیت سنگھ کانا قرآن تے تلوار کٹ کے لے گئے اے او دے کارنامے حضور دی تلوار دی نفی تے رنجیت سنگھ دی تلوار نال لٹکائی ہوئی گھوڑے دے کی تسی دسو نا کیڑا او دا کارنامہ ہے. اور داتا علی اجویری دی کو اتھے یادگار قائم تصویر تے اسی نہیں کہندے کوئی یادگار ہی اتھے داتا صاحب دی قائم کر دیندے اور خاک پنجاب از دمیو زندہ گش. اقبال کہندا اوے پنجاب دی خاک تے داتا صاحب دی وجہ تو زندہ ہے. اور اس دا کیڑا کارنامہ ہے سکھ دا تہاڈیاں دھیاں 70,000 چک کے لے گئے پاکستان بنن لگیاں ہندو سکھ جمدے جمدے وہ مر گئیاں ہر روز کان لاندیاں سن دیوار نہ ہونے کوئی غزنوی آ رہا ہونے کوئی محمد بن قاسم آ رہا. اور رنجیت سنگھ دا مجسمہ کدے کہن تے تسی لایا. اسی گل کریے کہنے یہ سیاسی باتیں کرتا ہے یہ سیاسی بات ہے کیوں جی. شہاب الدین محمد غوری بانی ہے اسلامی سلطنت دا بر صغیر. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے میں خود پوچھا میں کہ تسی دا مزار کیوں بنایا کہنے لگے اس واسطے کہ میرے ابا و اجداد دی فوج لڑتے رہے اور وہ اسلامی سلطنت دا بانی ہے. میں پھر انہوں کیا میں کہ قطب الدین ایبک جنہوں چھڑ کے گیا شہاب الدین محمد غوری وہ دا مزار تسی کیوں نہیں بنایا. وہ اٹھ کے میرے کول آ گئے کہنے لگا مولوی تو پڑھے لکھے لگتا اللہ پہلے آوے میں رکھیے رکھیاں گلاں میں تو 4 چوڑیاں پائیاں پھر ٹھنڈے ہو گئے. میں انہاں دا ہاتھ چومیا عبدالقدیر خان دا اور کہنے لگا بڑے بڑے تے مجاہد آئے بڑے بڑے مولوی تے لیڈر آئے وہ تو میرے نال سیدھے ہاتھ نال سلام نہیں لیندے تو میرا ہاتھ کیوں چومیا. میں کہا میں اس واسطے چومیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جنہیں تیر بنایا وہ بھی جنت چلا جائے گا جنہیں خریدیا وہ بھی چلا جائے گا جنہیں پکڑایا وہ بھی چلا جائے گا جنہیں چلایا وہ بھی چلا جائے گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. مسجداں دے مینار ہوتے 4 سپیکر نہیں لگ سکتے 2 لگ سکتے 2 دی گنجائش نہیں. مسجد سپیکر ہوتے 2 دی گنجائش نہیں 2 لگ سکتے ہیں کیونکہ بھارے ہونے 2 اور مینار کدھر دائیں بائیں نہ ہو جائے. 2 مسجداں دے سپیکر 4 دی گنجائش مینار ہوتے نہیں. اور دسو رنجیت سنگھ دے مجسمے دی گنجائش قلعے وچ کنج آ گئی. یہ جواب دیو سن گل کریے تے لوگ ساڑی اپنا ذہن بدلو آن والی نسلوں نو کی دے کہ تسا جانا رنجیت سنگھ دا مجسمہ کہن گے ساڈے وڈے کتنے نالائق مسلماناں دیاں دھیاں چکن والا تے مسجد جناب اتھے استقبال بنان والا اے تو انگریزاں نو ویچن لگا سی. انگریزاں دہلی تے قبضہ کر لیا انہیں لاہور تے قبضہ کر لیا. یہ تے مسجد انگریزاں نو ویچن لگا سی بھائی تسی بھی استقبال بناؤ. یہ تے مسلماناں نے انگریزاں نو کیا سونا لے لو جتنا چاہیے اور ساڈی مسجد ہن دوبارہ استقبال نہ بنانا. اور سکندر آزاد دی قبر تاں ہی بنی انہیں مسلمانوں کو ایک پیسہ جمع کر کے مسجد تو نا وہ تصویر ویکھو نا جڑی رنجیت سنگھ دے دور دی انہیں تو کوئی شے ہی نہیں سی چھڈی مسجد. تسی ساری چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا کیوں جی کھا ڈبل روٹی کر کر کی خوشی سے بھول جا. اکبر الہ آبادی نے کیا انہیں کہا کی کرنا ہے چھڑو ساریاں نہ لٹریچر پڑھنا ہے نہ اپنی تاریخ پڑھنی نہ علماء دی کوئی گل سننی. کہتے مولوی بخش گیا اسی پہلے بخشیا جانا ہے اسی چاہتے ہیں تسی ساڈے نالوں اگے جاؤ جنت وچ اسی تو دعا تواڈے واسطے منگدے ہاں لیکن رسول اللہ نے پوچھ لیا. اقبال کہندا جناب لرزم از تو شرم چو روز شمار پرصدت آب روئے روزگار
حرف حق حضرت ماں بردائی پسچر آبا دیگران سپردائی. اقبال کہندا جدوں میں قیامت دا تصور کردا میں انج انج کمدا. میں کہا اقبال کیوں کمدا؟ کہندا جے رسول اللہ نے مینوں بلا کے پوچھ لیا تو اقبال او اس دین واسطے لوگاں مینوں ایتھے پتھر مارے تو میرے دین دا کی کیتا؟ جی رسول اللہ نے پوچھ لیا حوض کوثر تے کہ جناب او جدو میری گستاخ پاکستان جو جا رہی سی وہ 22 کروڑ عاشق کتنے سن اس ٹائم؟ دسو ذرا تسی دا جواب دیو. کفر یار ایک گو تھپن والی چوڑی اٹاں والے پنڈ دی چوڑی گو تھپن والی اودے نال پورا کفر کھڑا ہو گیا. انہیں حضور دی گستاخی کیتی. تسی حضور دی عزت واسطے کھڑے نہ ہو سکے. اے دا جواب دیو مینوں تسی سارے. اسی تے جیلن چلے گئے سی تسی باہر کی کردے پیسے؟ ساڑے کو تو پوچھا تھا کہ اسی تو حضور جیلن چ بیٹھے سی. اینا کو پوچھو باہر جڑے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی گل تو نہ کرنے سیدھی اینج گل نہیں ہونی. ہاں ایک گل ہر جگہ رسول اللہ کھڑے ہونا. حوض کوثر تے حضور فرماندے نے میں کھڑا ہونا. قیامت والے دن حضور تہاڈے کرتوتاں تے میرے کرتوتاں دی وجہ تو حضور رو پین گے. حضور اپنی دستار مبارک رب دے سامنے اتار دین گے. حضور ننگا مبارک سر کے کر کے تے رب دے سامنے سجدہ کرن گے. اس ویلے پھر مولانا بشیر صاحب نے پھر یہ ترجمہ کیتا تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا اور بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا. یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے؟ سبحان اللہ. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے. اسی تو سیدھے راہ لانے مڑ کے تسی ساڈے خلاف چنگلیاں بہ کے کرنے ہو. تسی مراد نہیں جڑے کردے تسی تے جڑا میری تقریر سنن والا تو بڑا دل گردہ چاہیے نا. ہاں شالا بوس دلاں کدی نہیں جناب. دوستو میں گال کڈی کوئی یہ تو بین الاقوامی سازش ہے. وہ گالیاں دیتا ہے تاکہ دی گل کوئی نہ سنے. ہاں جی گالی پہ جھلا گالی کٹدا گلاں کرن والیاں گالیاں دیتا ہے. گل میں کوئی جھلا جا کے میرا بساک ٹیسٹ کراؤ میرا دماغ ہائی نہ ہویا تو گل کرنا. کیوں جی جھلا بندہ اول تا آخر قرآن پڑھ چھڑدا. کیوں جی الحمدللہ کہ والناس تک میں ایک رکعت قرآن پڑھ جانا تے جھلا بندہ ان پڑھ جاندا. اے جڑی لمبی حدیث میں پڑھی کدی سنی علامہ تسی جی؟ اگلی سنو سبحان اللہ. اے دے نال وی طویل عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منها تعلق بی شیئا قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجه تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر الله واسع الجبين زج الحواجب سوابغا من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب اقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية سال الخد عند لي الفم مهلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق جيد دمية في صفاء الفدة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الصديين والبطن ما سوى ذلك أشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف وقال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام. لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله. لو جی ادا ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب تھوڑا جا کیتا پھر اعلیٰ
الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیا فوجاں جب چڑیاں تو ابرو کا اس مثال دسن جت لوکے میادے تیر چھٹن اور لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہلڑیاں اور اس صورت میں میں جانا کھا جانان کے جانے جہان آکھا اور سچ آکھا دے رب دی شان آکھا جس شان کو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ جیسے اس مورت تھی بچ وحدت دنیا جد گھڑیاں یہ صورت شانہ پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر اور قبر دے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنسد کھریاں لاہو مکت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن کو مٹھیاں گالی اناؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہ سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہ بردیاں مفت بکا دیاں تے شالا وقت بھی آمن و گھڑیاں اور سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا اور کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخیاں کتھے جا لڑیاں اور لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی اور رگ رگ تے رونو سہانال دل لگیا بے پرواہانال اور جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے بام کباب ہوئے اور پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بیتاب ہوئے انہا خونیا مست نگاہانال کیتی بچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیرانت بہو پریشان ہوئے انہا پیچیاں ظلف سے آہانال اور میرے علی تو کون بچارا اور نپٹ لاشا تے او گنہارا اور چاہ کے سر تے تو عیبادہ بھارا لامی پری تو شاہانال اور آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلیسی ہر نبی اتھے آکسی حقہ امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہانال اور اعلیٰ حضرت بریلوی تھوڑا جا اس حدیث دے جو میں لمبی پڑھی کیوں جی کس ہاتھ کا خمِ تاب و تمان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کی عصا چھوٹ گیا اور جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں کیسی بات توجہ جی توجہ کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دندان سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا اور خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا